والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3391 3391۔ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی اور درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوزخ جسے عربی میں جہنم بھی کہا جاتا ہے، اور جہنم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو کفار کے لیے، فجار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے اور ان اعمال سے بھی پناہ عطا فرمائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ جہنم کے اندر طرح طرح کے عذابات ہیں، عذابات تو بہت طرح کے، اور اتنی قسم کے عذابات ہیں جو کہ بیان نہیں کیے جا سکتے، مگر جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، مریں گے نہیں، تکلیف جھیلیں گے مگر موت نہیں آئے گی۔ پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 میں اس کا بیان ہوتا ہے، سنیے۔ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ نہ ان کی قضا آئے کہ مر جائیں اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔ تو جو جہنم میں جائیں گے، جو مجرم جہنم میں پہنچیں گے، اس میں مریں گے نہیں کہ مر کے چھوٹ جائیں، عذاب سے نجات پا جائیں، اور نہ ہی وہ زندوں جیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ابن رجب میں ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو پکارا جائے گا، اے آگ جلا ڈال، اے آگ چیخو پکار سے واویلا مچا، اے آگ کھا جا لیکن ہلاک نہ کرنا۔ یعنی جہنم کی آگ جو ہے جلائے گی اور اس کی چیخو پکار ہوگی۔ اللہ کی پناہ۔ جہنم کی آگ گوشت کو بھی جلائے گی، کھال کو بھی جلائے گی، ہڈیوں کو بھی جلائے گی، ہڈی کے اندر جو گودا ہے اس کو بھی جلائے گی، اور جلنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی کھال نئی پیدا کر دی جائے گی، مگر موت واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور یاد رہے کہ جنتیوں پر ہر لمحہ نعمتوں کا اضافہ ہوگا، اور ایسی ایسی نعمتوں کا اضافہ ہوگا جس کی اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو دوزخیوں پر ہر لمحہ نئے نئے عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ سورہ نبا پارہ 30 کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ ان کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا حسن بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کون سی آیت ہے جو دوزخیوں کے لیے سب سے زیادہ سخت اور تکلیف دے؟ حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔
تو جہنمیوں کے عذاب میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ دوزخیوں کا آرام کیا ہوگا؟ کچھ وہ ریسٹ کیسے کریں گے، سکون کیسے پائیں گے؟ اپنی کوکھ پر اپنے پہلو میں ہاتھ رکھ کر، یہ ان کے لیے اتنا آرام ہوگا اور بس۔ اور طرح طرح کے عذابات، اتنی اقسام کے عذابات ہیں جہنمیوں کے لیے کہ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتنی قسم کے عذابات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی مخلوق کو سب عذابات کی اطلاع نہیں فرمائی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور جہنمیوں کے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، آگ ہی آگ، اوپر آگ نیچے آگ، ہر طرف آگ ہی آگ۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں دوزخ میں آگ ہر طرف سے کفار کو گھیرے گی۔ گناہگار مسلمان کو اگرچہ کچھ دن دوزخ میں رکھا جائے گا مگر دوزخ اسے گھیرے گی نہیں۔ مگر اب کوئی سمجھے کہ جہنم کا آگ عذاب چلیں کچھ دن برداشت کر لیں گے، استغفر اللہ، کچھ پیئیں شرابیں، کریں بدکاریاں، اللہ اس کے رسول کی گستاخیاں کریں، نمازیں قضا کریں، زکوٰۃ کیوں دیں، کنجوسی بخل اپنا مال سنبھال کر رکھیں، تو یاد رکھیے اگر کسی نے جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا اور یہ سمجھا کہ میں اس کے عذابات سہ لوں گا تو اب تو وہ ہمیشہ رہنا پڑ جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ جہنم کے عذابات کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کو ہلکا جاننا یہ تو کفر ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، ایک لمحہ نہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ہم جہنم میں نہ جائیں، آمین۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، آمین آمین۔ اللہم اجرنی من النار، آمین۔ جہنم کے اندر آگ کے پہاڑ ہوں گے۔ سورہ زمر پارہ 23 آیت نمبر 16، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون۔ ان کے اوپر آگ کے پہاڑ، ان کے نیچے پہاڑ، ہر طرف سے آگ گھیرے ہوگی۔ دنیا میں کفر میں گھرے ہوئے تھے تو وہاں جہنمی آگ میں گھرے ہوں گے۔ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو کہ ایمان لائیں اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز آئیں۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔ دعوت اسلامی والے ڈراتے بہت ہیں، عذابات کی باتیں بہت کرتے ہیں، جہنم کے عذابات، قبر کے عذابات۔ دیکھیں ہمارا رب کیا فرما رہا ہے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔ خوف خدا کتاب پڑھیں آپ کو پتہ چلے انبیاء کا خوف خدا، صحابہ کا خوف خدا، تابعین کا خوف خدا، تبع تابعین کا خوف خدا، اولیاء کا خوف خدا۔ میرے غوث پاک کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، وہ نیکیاں کرتے تھے اور ڈرتے تھے۔ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور
بڑے ہم وہ آس لگائے بیٹھے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ کام تو ہم جہنمیوں والے کریں اور امید لگا رکھیں جنت کی، تو دھوکے میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہنمی جو ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے، توبہ استغفر اللہ، کفار سکون نہیں پائیں گے، نہ سو سکیں گے، نہ موت آئے گی، آگ پر چلیں گے، آگ پر بیٹھیں گے، جہنمیوں کی پیپ پیئیں گے، آگ کا تھوڑ کھائیں گے، بچھونا آگ، اوڑھنا آگ، قمیص آگ، گندک کی ہوگی، چہروں کو آگ نے چھپایا ہوگا، سب دوزخی جہنم کے دروغے کے ہاتھوں میں ہوں گے، وہ انہیں آگے پیچھے گھسیٹتے ہوں گے، جہنمیوں کی پیپ آگ کے گڑھوں میں بہتی ہوگی اور یہی ان کا پینا ہوگا۔ پھر اللہ اکبر، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے یہ جہنم کا تذکرہ کر کے، اور اس قدر روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا بکر بن خنیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان پر بھی ہو گئی، وہ بھی رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ جب اٹھنے لگے تو اٹھ نہ سکے، گفتگو کرنے کی طاقت نہ رہی، اور حضرت محمد بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی بڑی شدت سے رونے لگے۔ ہم تو جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے کو کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل سخت ہو گئے، اللہ کی پناہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں، حدیث نمبر 2845 2845۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں، دوزخیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے زانوؤں تک آگ کے شعلے پہنچ رہے ہوں گے، رانوں تک، بعض وہ ہوں گے جن کی کمر تک آگ پہنچ رہی ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہوں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ میرے سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجم اوسط حدیث نمبر 278 278، جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ ان سے سخت برتاؤ کرے گی اور ایسی تپش پہنچائے گی کہ جہنمیوں کی ہڈیوں کا گوشت جدا کر کے ان کی ایڑیوں پر ڈال دے گی۔ توبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، ان اعمال سے بچائے جس کی بنا پر جہنم میں جانا ہوتا ہے، اور ان اعمال میں چوری بھی ہے۔ چوری کرنا یہ کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ کام جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری مت کرو، اور وہ نادان، وہ دنیا کے لالچی حریص جو ڈاکے ڈالتے ہیں، لوٹ مار کر ڈالتے ہیں، زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی سے عارضی طور پر کوئی چیز لی اور اس کو واپس نہیں کرتے، قرضہ لے لیا ادا نہیں کرتے، امانت میں خیانت وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ اور یاد رکھیں سارے کام اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو ابھارنے والے ہیں اور جہنم کے عذاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نار جہنم سے آزاد فرما دے۔ آئیے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم بہر شاہ امم یا الہی، کرم بہر شاہ امم یا الہی،
کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.